بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 10th کلاس انگلش کا یونٹ نمبر 3 کا نام ہے پوائم، یہ ایک نظم ہے۔ اس کی ہم نے ٹرانسلیشن کر لی تھی۔ اب اس کے ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے کیا آتے ہیں کویسچن آنسر۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کویسچن آنسر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلتے ہیں سب سے پہلے کویسچن کی طرف۔ پہلا کویسچن ہے واٹ از دا نیم آف دا پوائم۔ تو ہم کہتے ہیں مرکزی خیال کو، یعنی اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے۔ اس کا آنسر یہ ہو جاتا ہے دا پوائم، یعنی دا تھیم آف دا پوائم، یعنی اس نظم کا مرکزی خیال کون سی نظم ڈریمز از دیٹ، وہ ہے ڈیزائر، ڈیزائر اینڈ ہوپ۔ ڈیزائر، ڈیزائر کسے کہتے ہیں؟ ڈیزائر کہتے ہیں خواہش کو، ٹھیک ہے، خواہش، اور ہوپ کہتے ہیں امید کو۔ خواہش اور امید پلے وائٹل رول، وائٹل کہتے ہیں بڑے کو، رول کہتے ہیں کردار کو ان لائف، زندگی میں، یعنی کہ خواہش اور امیدیں، یعنی کہ خواہش اور امید زندگی میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ لائف از ڈل، ڈل کہتے ہیں بیکار، لائف کیا زندگی بیکار ہوتی ہے، اینڈ ویران یعنی کہ بنجر یا ویران ہوتی ہے، ود آؤٹ کے بغیر۔ ایمبیشن اینڈ گولز، ایمبیشن، ایمبیشن کسی، ایمبیشن اینڈ گول کا اگر لفظی معنی دیکھیں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مقصد، ٹھیک ہے نا، مقصد۔ تو مقاصد یعنی کہ مقاصد کے بغیر زندگی کیا ہوتی ہے؟ ڈل اینڈ بیرن، ڈیل اور بیرن کا کیا مطلب ہے؟ بیکار اور بنجر۔ سیکنڈ کویسچن کی طرف چلتے ہیں۔ سیکنڈ کویسچن ہے ہاؤ امپارٹینٹ ڈو یو، ہاؤ امپارٹینٹ کتنا اہم ہے، ڈو یو تھنک آپ سوچتے ہیں، ڈریمز خواب، یعنی کہ خواب کتنا اہم ہے، آپ اس کے بارے میں کیا مطلب کہ سوچ رکھتے ہیں، کیا آپ کا خیال ہے اس کے بارے میں، اور ایکسپلین، ایکسپلین کرنا، وضاحت کرنا۔ اس کا آنسر یہ ہو جاتا ہے ڈریمز آر ویری امپارٹینٹ، ڈریمز یعنی خواب کیا ہیں؟ بہت اہم ہیں، بیکاز کیونکہ دے برنگ، کیونکہ وہ لاتے ہیں موٹیویشن، موٹیویشن کسے کہتے ہیں؟ موٹیویشن اینڈ انکریجمنٹ، موٹیویشن مطلب کہ ہمت، ٹھیک ہے نا، ہمت دیتے ہیں، اینڈ انکریجمنٹ یعنی کہ حوصلہ دیتے ہیں، ان لائف زندگی میں، زندگی میں آگے بڑھنے کا کیا دیتے ہیں؟ یہ حوصلہ دیتے ہیں، اس لیے ڈریمز خواب کیا ہیں؟ بہت اہم ہیں۔ لائف ود آؤٹ ڈریمز، ڈریمز کے بغیر زندگی، یعنی خوابوں کے بغیر زندگی، اینڈ ڈیزائرس اور خواہش، از بلیک اینڈ بلیک اینڈ میننگ لیس، بلیک اینڈ میننگ لیس کا مطلب ہوتا ہے بے فائدہ، اور میننگ لیس مطلب جس کا کوئی معنی نہ ہو، بے مطلب۔ تو زندگی یعنی کہ خوابوں کے بغیر کیا ہے؟ بے مطلب ہے، صحیح ہے۔ ڈریمز یعنی خواب، شو دکھاتے ہیں اس ہمیں، دا پاتھ راستہ، آف سکسیس کامیابی کا، یعنی کہ خواب ہمیں کامیابی کا راستہ دکھاتے ہیں، اینڈ پرسپیرٹی اینڈ انیبل اس ٹو پرسپیریکیٹ ہیں، اور مطلب کہ شاد باد یعنی خوشحالی کا، اینڈ انیبل اور قابل بناتے ہیں اس ہمیں ٹو اچیو آور ٹارگیٹ، اپنا مقصد یعنی کہ گول، جو مقصد ہوتے ہیں یعنی کہ ہمارے جو ایمبیشن ہوتے ہیں، ٹارگیٹس، اس کو ہمارے اس کو کامیاب کرنے کے لیے یہ ہمیں اس قابل بناتی ہے۔ تھرڈ کویسچن کی طرف چلتے ہیں۔ تو تھرڈ کویسچن آئیڈینٹیفائی این ایگزامپل آف ورڈ فریز، ورڈ فریز، ویسے فریز ترکیب کو کہتے ہیں، ورڈ الفاظ، الفاظ کی ترکیب، دیٹ از ریپیٹیڈ، ٹھیک ہے نا، جو دہرائی گئی ہے ان دا پوائم، اس نظم میں، ایکسپلین اور اس کے بارے میں وضاحت کرنی ہے، وائی دا پوائٹ میکس دس ریپیٹیشن، مطلب کہ کچھ جملے وہ کہتے ہیں کہ بار بار دہرائے گئے ہیں، اس کی بار بار دہرانے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا آنسر یہ ہو جاتا ہے دا فریز دیٹ از ریپیٹیڈ، ایسے فریز جو کہ ریپیٹ کیے گئے ہیں، بار بار دہرائے گئے ہیں ان دا پوائم نظم میں، از وہ کیا ہے؟ ہولڈ فاسٹ ٹو ڈریم، یعنی اپنے خوابوں کو پکڑے یعنی تھامے رکھو۔ تو یہ دو بار آئے ہوئے ہیں، اس لیے اس کا ریپیٹیشن ہے، لیکن وہ کیوں آیا ہے؟ دا پوائٹ ریپیٹیڈ دا فریز بیکاز، کیونکہ ہی وانٹس ٹو ہائی لائٹ، مطلب کہ وہ اجاگر کرنا چاہتا تھا، وانٹ مانی چاہتا ہے، وہ چاہتا تھا، ہائی لائٹ یعنی کہ اجاگر، دا امپارٹینس آف ڈریمز ان دا لائف، یعنی خواب یعنی زندگی میں خوابوں کی اہمیت کو وہ اجاگر کرنا چاہتا تھا، اس وجہ سے وہ اس کو ریپیٹ کیا ہے۔ تو فورتھ کویسچن ہے آئیڈینٹیفائی این ایگزامپل آف پرسنیفیکیشن، کئی بار پڑھ چکے ہیں 9th کلاس میں، تقریباً یہ 2-3 بار ہمارے سامنے آیا ہے یہ لفظ۔ تو پرسنیفیکیشن کہتے ہیں کہ کسی مطلب کہ انسان کی جو مطلب خوبی ہے وہ کسی غیر جاندار میں اس کو مطلب کہ بیان، اس کو شامل کر دینا، یعنی کہ جیسے کہ اگر جھولنا جھومنا ہے، یعنی انسان کی خوبی ہے کہ جھومتا ہے، تو وہ کیا پھولوں میں کہتا ہے وہ جھومتا ہے، تو یہ انسان کی خوب چیز میں قرار دینا، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ ایپلیکیشن، اس کو کہتے ہیں تجسیم۔ تجسیم کی مثال کی شناخت کریں، تجسیم کے بارے میں یہ وضاحت کریں، ایکسپلین واٹ از بینگ پرسنیفیکیشن اینڈ ہاؤ، مطلب کہ پرسنیفیکیشن کہاں کیا چیز ہے اور یہ کیسے استعمال ہوئی ہے اس نظم میں۔
آنسر اس کا ہے دا ایگزامپل آف پرسنفیکیشن ان دا پوائم از، اس وجہ پرسنفیکیشن جو اس کی مثال ہے اس نظم میں، اس کی جو مثال ہے وہ ہے بروکن ونگڈ برڈ. بروکن ٹوٹے ہوئے ونگڈ برڈ پرندوں کے کیا پر، یعنی پروں کے بغیر، یا ٹوٹے ہوئے پروں والا پرندہ. دا پوائٹ ہیز کمپیئرڈ، شاعر موازنہ کرتا ہے دا لائف زندگی کا ود بروکن ونگڈ برڈ، بروکن ونگ برڈ کے. ہی اسٹیٹس، وہ بیان کرتا ہے دا ڈریمس اینڈ ونگس، یعنی خواب ہوتے ہیں اور پر ہوتے ہیں، پرفارم دا سیم فنکشن، ایک جیسا ہی کردار ادا کرتا. فنکشن یعنی کام کو کہتے ہیں. ونگز انیبل، ٹھیک ہے، ونگز یعنی کہ پر انیبل کرتے ہیں یعنی کہ قابل بناتے ہیں دا برڈس پرندے کو کیا کرنا، ٹو فلائی، اڑنا. وائل جبکہ ڈریمز میں جب خواب کیا کرتے ہیں انسان کو کس قابل بناتے ہیں، دا ہیومن بینگ ایکٹیو اینڈ الائیو، زندہ اور درست رکھتے ہیں. تو نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں. ففتھ کوشچن ہے آئیڈینٹیفائی لائنز کنٹیننگ، یعنی وہ لائنوں کی شناخت کریں یا کس پر، میٹافیر، میٹافر اشارے کو. واٹ ڈز آر بینگ کنویڈ بائی تھیس، کیا پیغام دیا گیا ہے. اس کا آنسر دا پوائنٹ کنٹین میٹافر، وہ میٹافر. دا فرسٹ از لائف از بروکن ونگ برڈ، ٹھیک، ایک مطلب کہ میٹافر ہے، یعنی مطلب کہ زندگی کیا ہے، پرندوں یعنی کہ ٹوٹے ہوئے پروں کے جیسا پرندہ. اینڈ دا سیکنڈ از لائف از بیرن فیلڈ، لائف زندگی کیا ہے، پہلے لائف کو کیا کہا گیا تھا، ایسا پرندہ جس کے پر نہیں، اور زندگی اس میں یعنی کہ بیرن فیلڈ سے نہیں ہوتی. جب بوتھ اور لائنز یعنی یہ کن لائنوں میں استعمال ہوئے، نمبر 3 لائن میں اور 7 لائن میں افیکٹیولی یا ایک کے بعد ایک، ٹھیک ہے. دیز میٹافرز، یہ جو استعارے ہیں، ٹیلس میں بتاتے ہیں دیٹ لائف وداؤٹ، کی خوابوں کے بغیر، ڈریمز کے بغیر، بیکمز فیل ساکن اینڈ اٹ پروڈیوس نتھنگ، اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا، چیز پروڈیوس نہیں، پیدا نہیں ہوتی. لسٹ دا ایلیٹریٹو ورڈز فرام دا پوئم ڈریمز، ڈریمز جو نظم ہے، نظم یعنی کہ اس نظم سے ایلیٹریٹو ورڈز کی لسٹ بنا کر ادھر مطلب کہ بتائیں، یعنی کہ لکھیں. تو ایلیٹریٹو تجنیسی الفاظ کو کہا جاتا ہے، تجنیسی، اور اس کا اصل مقصد اب یہ ہے کہ ایسے الفاظ یا ایسے الفاظ کے پہلے لیٹر جو ایک ہی لائن میں بار بار دہرائے گئے ہوں، ایلیٹریشن کی گئی ہو، تو کہتے ہیں ایلیٹریشن. مثال کے طور پر دیکھ لیں، اف ڈریم ڈائی، یعنی کہ ڈی ادھر بھی ڈی، تو یہ کیا ہے، ایلیٹریٹو ہے. تو آپ نے پھر ادھر کیا ہے، بروکن ونگز برڈ، بی بی ضروری نہیں ہے کہ لگاتار ہو، ایک لائن میں وہ دونوں کا پہلا لیٹر دیکھیں اور اس کا دیکھیں، دو سیم ہے، تو اس لیے جسے. آگے چلتے ہیں 7 کوشچن پہ. 7 کوشچن ہے ہاؤ از امیجری، امیجری کہتے ہیں منظر نگاری کو، یعنی کہ ہاؤ امیجری یوز، کس طرح استعمال کی گئی ہے. تو اس کا آنسر یہ ہو جائے گا دا پوائٹ یوزز، یعنی کہ دا ڈیوائس آف امیجری کا جو استعمال وہ کرتا ہے شاعر، ان دا پوئم نظم ان ویری فیسینیٹیو وے، میں ان طریقے سے، بڑے اچھے انداز سے، بڑے حیران کرنے والے اس میں. ہی کریٹس امیج کو مطلب ٹھیک کرتا ہے یا بناتا ہے، امیجری منظر نگاری ان دا مائنڈز، اپنے دماغ میں، کس کے دماغ میں، ان دا مائنڈز آف ریڈرز، یعنی پڑھنے والے کے دماغ میں، بائی یوزنگ دا امیجنریز آف ورڈز کے متعلق، جو کہ کیا ہے، ود بروکن ونگز، پر بالکل ختم ہو گئے، ٹوٹے ہوئے. بیرن فیلڈ، بیرن فیلڈ ہے یعنی کہ چیز پیدا نہیں ہوتی ایسی زمین. فروزن ود سنو، یعنی کہ پھر برف سے جمی ہوئی زمین. اس طرح وہ مطلب کہ نظم کو منظر نگاری کرتا ہے، امیجری اس طرح. اچھا 8 پہ ہے واٹ از دا موڈ، کیا حیت کو، دا موڈ آف دا پوئم، نظم کی حیت کیا ہے، یعنی ہاؤ ڈز اٹ مطلب کہ لگتا ہے، کیا محسوس ہوتا ہے. موڈ پوئم از کلیئرلی اپٹیمسٹک، کہتے ہیں امید افزا، یعنی کہ اس نظم ہے، اس کا جو حیت ہے وہ واضح طور پر افزا ہے، یعنی امید پیدا، یعنی کہ حوصلہ ملتا ہے. یہ حوصلہ دیتی ہے ٹو ہم ہولڈ فاسٹ ٹو آور ڈریم، اپنے خوابوں کو پکڑے رکھنے کا. بیکاز ڈریم موٹیویٹ اس، اب ہمیں ترغیب دیتے ہیں آگے جانے کی، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ موٹیویٹ کرتے ہیں، افزائی کرتے ہیں. اٹ میک اس لائیو اینڈ ایکٹیو، لائیو کہتے ہیں زندہ کو، ایکٹیو کہتے ہیں سرگرم، چست، ایکٹیو کہتے ہیں زندہ اور
ہمیں بناتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو اتنے تک ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، کامنٹس کیجئے، اور اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو کامنٹس کیجئے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔